اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علیم و علمنی یا ہادی اہدنا الصراط المستقیم یا خبیر و اخبرنی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سامعین گرامی، میں آپ کی خدمت میں جس ویڈیو کا میں ریویو لایا ہوں وہ ہے سیٹرن زحل کے بارے میں. 27 جولائی کو رات کے 12 بجے کے قریب یہ سیٹرن برج ہاؤت میں چلا جائے گا اور برج ہاؤت میں اسے رجت ہوگی روٹیگریشن، اور یہ روٹیگریشن ایک لاٹ ٹائم رہے گی 11 دسمبر تک. تو اس 11 دسمبر تک 12 برجوں پر، ہر برج کے 12 خانے ہوتے ہیں، ہر برج کے کس خانے پر یہ روٹیگریشن ہوگی وہاں چاہے جتنا بھی حالات اچھے آ جائیں، بریک لگ سکتی ہے، کسی کی بریک اچھی ہو، لیکن ہوگا ریورس. یہ بھی ہے، اور یہ ریورس شاید کسی کو فائدہ دے، ورنہ جو بری چیز ہے وہ بری ہی ہے. وہ روٹیگریشن ایک رجت ایک بری چیز ہے جو کہ کسی کو کسی کے مقام سے کھینچ کر نیچے لے آتی ہے. تو ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. زحل ستارہ ایک عاقبت بین، ایک بزرگ اور ایک استاد، ایک معلم کی حیثیت رکھتا ہے. یہ سبق سکھاتا ہے، یہ ٹائم کی قدر کرنا سکھاتا ہے، یہ وقت کو بھی وقت ڈال دیتا ہے. اس لیے اسے معلم زمانہ، استاد اور وقت کے تھپڑ اسے کہتے ہیں. اس لیے اس بزرگ ستارے سے یہ کسی نہ کسی کو سبق کسی نہ کسی طرح کا دے ہی جاتا ہے. ہاؤت برج میں یہ روٹیگریٹ ہوگا تو ہاؤت برج ایک بزرگ ہے اور ایک عاقبت بین ہے اور ایک سست رفتار ستارہ ہے. تو چلیے چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ 12 برجوں میں برج حمل کے کس خانے پر لگے گا. برج حمل کے یہ 10 نمبر پر لگے گا. 10 نمبر پر لگنے سے برج حمل کے کاروبار کو یہ اپنی جگہ سے کھینچ کے پیچھے کی طرف لائے گا. اگر کاروبار ان کا ترقی کر رہا تھا تو پھر یہ روٹیگریشن اسے پیچھے کی طرف گھسیٹ کر لے آئے گی. تو یہ جو ٹائم ہے اس وقت تک آپ کے کاروباری تحقیق کو وہاں سے گھسیٹ کر پچھلے ریورس یہ اس جگہ تک لے جائے گی جب تک یہ 11 دسمبر یہ وقت نہ آ جائے، اور وہ بھی 4:30 دن کے. تو یہ پیچھے کی طرف دھکیلے گی، زور سے آئے، تیزی سے آئے یا آہستہ آئے. یہ آپ کی بریک یعنی آپ کے عقل، وزڈم اور اس پر تعلق رکھتا ہے. تو یہ کاروبار کو پیچھے دھکیلتا ہے. اس لیے اس دوران برج حمل والے کاروباری فیصلے سوچ سمجھ کر کریں. اس کے علاوہ کسی مال کی بولی خریداری یہ بھی سوچ سمجھ کر کریں، ورنہ ان کو نقصان سے یا ریورس گیئر سے واسطہ پڑ سکتا ہے. برج ثور کے خانہ نمبر 9 پر لگنے سے ان کے جو برج ثور والے نیٹ سے یا آن لائن پیسہ کماتے ہیں ان کو یہ وقت ڈال دے گا. اعلیٰ تعلیم اور مقابلے کا امتحان دینے والے لڑکے بھی فرائض منصبی پر توجہ دیں گے، ورنہ امتحانوں میں فیل ہو جائیں گے. ماں کی صحت خراب ہو سکتی ہے ثور برج والوں کے. قانونی مسائل ایک سے بڑھ کر ایک، وہ بھی پیچیدہ گلے آ کر پڑ جائیں گے. اس لیے قانونی طور پر برج ثور والوں کو اس دوران کسی کے ساتھ الجھنا نہیں چاہیے. 27 جولائی تک 11 دسمبر. حج زیارات کے سفر ناکام ہوں گے. سائنسی، ثقافتی، تعلیمی قابلیت کے سفر یہ بھی ناکام ہو سکتے ہیں. برج جوزا کے خانہ نمبر 8 پر لگنے سے تو برج جوزا والوں کو مالی دھوکہ ہو سکتا ہے، مالی معاہدات ٹوٹ سکتے ہیں، بے گناہ قید ہو سکتے ہیں،
اور قرضے میں ڈوب سکتے ہیں، قرض خواہ ناک میں دم کر دیں گے، قرضہ کی حصولی وصولی ادائیگی بڑی مشکل ہوگی، اور وراثت کی جائیداد کے کیس الٹے ان کے گلے پڑ جائیں گے۔ اس دوران ان کو عقل سے کام لینا چاہیے، ان معاملات کو رفع دفع کرنے کے لیے کچھ لے دے کر کرنا پڑے تو کر لیں۔ برج سرطان کے خانہ نمبر 7 پر لگے گا، تو برج سرطان والوں کو یہ روٹی گریشن زحل کا، سیٹرن ان پائشس، یہ روٹی گریشن ہوگا 27 جولائی تک 11 دسمبر۔ تو سرطان برج والوں کو میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا، تیسرے شخص کی آمد ان کے درمیان طلاق کر دے گی، اس لیے سرطان برج والوں کو چاہیے کہ اپنے میاں بیوی کے تعلقات میں اور شراکتی کاروبار میں کسی تیسرے شخص کی مداخلت نہ آنے دیں، ورنہ ان کی طلاق ہو سکتی ہے۔ علاوہ ان جن کی شادیاں طے تھیں پیچھے کھسیٹیں گے تو وہ طے ٹوٹ جائے گا، نکاح ٹوٹ سکتے ہیں، شادیاں ٹوٹ سکتی ہیں، اس لیے شادی، شراکتی کاروبار اور میاں بیوی کے معاملات میں اپنے قول، فعل، تحریر، تقریر میں احتیاط، ورنہ لڑائی جھگڑے اور نوبت طلاق تک شادیاں منگنیاں ٹوٹ جائیں گی۔ برج اسد کے خانہ نمبر 6 پر لگنے سے اسد برج والے بیمار ہو سکتے ہیں، لمبی بیماریاں آ سکتی ہیں، مرض الموت آ سکتا ہے، بلڈ پریشر، شوگر، جوڑوں کا درد، معدے کی خرابی، معدے کا گیس، سر کو چکر، کئی بیماریاں آ سکتی ہیں، اس لیے امراض قلب ان کو چاہیے کہ اس روٹی گریشن میں اپنی صحت کے اصولوں پر قائم رہیں۔ اس کے علاوہ ان کا لڑائی جھگڑا آئے گا اسد برج والوں کا ان لوگوں سے جو سیاست دان ہیں، جو بڑے طاقتور لوگ ہوتے ہیں، حکام بالا، افسران بالا، ان سے لڑائی آ سکتی ہے۔ فرائض منصبی پر توجہ نہ دینے سے نوکری جا سکتی ہے، سرکاری نوکری کا ملنا تو بحال جو نوکری کر رہے ہو یوں ہی ختم ہو سکتی ہے، اس لیے فرائض منصبی پر توجہ دو، افسران بالا، حکام بالا کے ساتھ لڑائی نہ کرو، دفتر اور کام کی جگہ آپ کے خلاف سازشیں ہوں گی، مذاق ہوگا تو اس کو برداشت کرنا، جو کہ اسد برج والوں کے عزت نفس کے خلاف ہے، لیکن پھر بھی اٹ از اسپیشلی ایڈوائز فار یو ٹو دیٹ بیئر اٹ، برداشت کرو۔ برج سنبلا کے خانہ نمبر 5 پر لگے گا، تو یہ روٹی گریشن زحل کا جو کہ 27 جولائی تک 11 دسمبر ہے، برج سنبلا کے جوان اولاد کے مسائل، جاب، منگنی، شادی میں اضافہ کر دے گا، مشکلات پیدا کر دے گا۔ جوان اولاد کے مسائل حل نہ ہوں گے، ان کی ایکٹیویٹیز آپ کے لیے سردرد بن جائیں گی، ان کے روز و شب چیک کرتے رہنا۔ زچہ بچہ کے لیے بڑا خطرہ ہے، حاملہ خواتین کے لیے بچہ بڑا خطرہ ہے، بے اولادی آ سکتی ہے، اولاد پر بندش آ سکتی ہے۔ ہر برج سنبلا والا اپنے اولاد کا جو اپنا جو نا اس میں اعظم پڑھتا رہے اولاد کے لیے، تاکہ ان کی اولاد کو کچھ نہ ہو۔ اولاد کا ویس سنبلا میں جانا کرم کا جلدی ہفتے والے دن یا غنی 1060 اور کالے رنگ کی چیز صدقہ کرتے رہیں، تاکہ اولاد کا مسئلہ نہ آئے۔ اولاد بہت پیاری ہوتی ہے، ان کی قسمت ڈوب سکتی ہے، منگنی ٹوٹ سکتی ہے، محبت روٹ سکتی ہے۔ اٹ از ڈینجرس کہ اے لو ٹرن آؤٹ ود فیس، کہ محبت منہ پھیر لے۔ زندگی جو ہوتی ہے نا خوبصورت زندگی، یہ بدصورت بن جاتی ہے، تلخ ہو جاتی ہے اگر منہ موڑ دے یار تو۔ اس لیے سنبلا برج والوں کو اپنی محبت کے بارے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے، منگنی کے بارے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے، ورنہ علیحدگی ہو جائے گی۔ میزان کہ زندگی میں آ جائیں گے طوفان، کس چیز میں؟ گاڑی ان کی تباہ ہو سکتی ہے، گاڑی چوری ہو سکتی ہے، نئی گاڑی کا حصول ممکن نہ ہوگا، لیں گے تو بڑے خرابیاں اس میں نکلیں گی۔ زمین جائیداد کی خرید و فروخت ان کے لیے سرحد بن جائے گی، اور زمین جائیداد کی خرید و فروخت کی تو نقصان پہ نقصان آئے گا۔ مکان، کرائے کا مکان، یہ بھی نقصان دے سکتا ہے، اور کوئی دکان کھولنا، دکان بنانا، مکان بنانا، بٹھا بھانا، یہ سب چیزیں نقصان میں چلی جائیں گی، اگر بنا بھی ہو تو بھی نقصان دیں گی۔ تو اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ اپنا جو ہے نا صدقہ دیتے رہیں،
اور وہ صدقہ ہوگا کالے رنگ کی چیز ہفتے والے دن دیتے رہیں، اور پیلے رنگ کی چیز جمعرات والے دن دیتے رہیں، تو تب یہ جا کر میزان برج والے اس مصیبت سے نجات پا سکتے ہیں۔ پھر وہ اگر وہ کوئی زمین کی خریداری کریں یا پلاٹ مکان کی تو بڑے احتیاط کریں، کاغذات چیک کریں، قدم قدم پر پھونک پھونک کر رکھیں۔ اقرب برج کے خانہ نمبر 3 پر لگنے سے اقرب برج والوں کے حادثے کا خطرہ ہوگا۔ عزیز رشتہ دار، سسرالی رشتہ دار، بہن بھائی لڑ جائیں گے، گلے پڑ جائیں گے، آپ کو جان چھڑانا پڑ جائے گی۔ میری نصیحت ہے کہ اقرب برج والے بھی کوئی کم ضدی نہیں ہوتے، وہ بھی چاہے اپنا ہو چاہے غیر ہو، ان کے خلاف چلے یہ ٹھوک دیتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں۔ اقرب برج والوں سے بات منوانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف مہربانی ہوگی، وہ وقت مان جائیں، اس لیے یہ بھی لڑ جائیں گے۔ تو اس لیے اقرب برج والوں کو نصیحت ہے کہ ماں بہن بھائی عزیز رشتہ دار سسرال رشتہ داروں سے جھگڑنا اس دوران اچھا نہیں ہے۔ اور دوسرا، آپ کے حادثے کا خطرہ ہے، گاڑی بہت احتیاط سے چلانا، ضروری ہے کہ گاڑی کے ساتھ حادثہ ہو، چھتا کتا آپ کو کاٹ سکتا ہے، یعنی باولا کتا، اس کے علاوہ دیوار گر سکتی ہے، آسمانی بجلی گر سکتی ہے، پانی میں ڈوب سکتے ہو، کرنٹ لگ سکتا ہے، کئی چیزوں میں یہ خطرہ آ رہا ہے آپ، تو آپ احتیاط کریں۔ دوسرا، ابتدائی تعلیم اور ہنر حاصل کرنے والے اقرب برج والے بھاگ جائیں، بچے جو ہیں، اس لیے ماں باپ بڑے پریشان ہوں گے۔ اب اقرب برج کے بعد قوس برج، شاہ امداد کا برج، میرا قوس، سیگیٹیریس والوں کو چوری ہو سکتی ہے، ان کا ڈاکہ لگ سکتا ہے، اور ذرائع آمدنی ان کے متاثر ہو سکتے ہیں، جیسے میرا باغ، میرے پلاٹ، یہ چیزیں جو ہے نا مثلا متاثر ہوں گی، ذرائع آمدنی سکڑ جائیں گے تو میرے پاس پیسے کم آئیں گے، جیسے میں اسٹرالوجی، ایمبرالوجی، فزیالوجی یہ کرتا ہوں، یہ میرے کام ٹھپ ہو سکتے ہیں، تو اس لیے میرے پاس دولت کم ہوگی، دولت کا نقصان ہو سکتا ہے، چوری ہو سکتی ہے، یہ بڑا عرصہ ہے، اس لیے شاہ امداد بلکہ تمام سیکریٹریس قوس برج والے بہت احتیاط کریں۔ جدی برج کے خانہ نمبر 1 پر لگے گا، شخصیت متاثر ہوگی، لوگ آپ سے نفرت کرنے لگ جائیں گے، اس لیے جدی برج والوں تم اچھے بندے ہوتے ہو، لڑائی جھگڑا کر نہیں سکتے، تو اس لیے ناپسندہ جگہوں اور ناپسندہ لوگوں سے ملو ہی نہ، اور کسی جگہ بھی سیاسی مذہبی ایسی گفتگو نہ کرو جو فضول ہو، پہلے چھوڑو پھر بولو، جتنی چادر اتنے پاؤں پھیلاؤ، تو یہ آپ کے لیے نصیحت ہے۔ جلو برج کے خانہ نمبر 12 پر لگے گا، تو جلو برج والے ویسے بھی بڑے چلاک ہوتے ہیں، ان کی زبان بڑی تیز ہوتی ہے، وہ ڈائلاکر ہوتے ہیں، پہلے جی اور جینو دے کے کہلے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے بھی کھانے دو، خود بھی کھاؤ یار، کیا یہ وہ، تو پھر جلو برج ایکوائرس والے خانہ نمبر 12 پر لگنے سے خام کا دشمن پیچھے لگ جائیں گے۔ ہم تو دیہات میں رہتے ہیں نا، یہاں باہر جنگل ہیں، تو آپ لیٹ ایٹ نائٹ نہ نکلا کرو کہیں آپ کو کوئی ٹھوک نہ دے دشمن، کیونکہ آپ اپنی زبان کی وجہ سے اکثر دشمن بناتے رہتے ہو، تو اس کے علاوہ آپ کے اخراجات بڑھ جائیں گے۔ اگر بیرون ملک کوئی جلو برج والا ہے تو بدر یا سازش دشمن، وہ ان کو واپس کیا جا سکتا ہے، امیگریشن کے مسائل آپ کے لیے سردرد بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ پر نظر بد، سایہ، جادو، اس کے اثرات بھی آ سکتے ہیں، تو جلو برج والوں بہت احتیاط کرو ان چیزوں میں۔ ہاؤت برج کے خانہ نمبر 11 پر لگے گا، ہاؤت برج والوں کے 11 نمبر پر لگنے سے ہاؤت برج والوں کے دوست و احباب ان کو دھوکہ دیں گے، ان کی خواہشات دل پوری نہ ہوں گی، اور وہ مال جو انہوں نے خرید رکھا ہے کہ کل ہم بیچیں گے اور اس سے منافع کمائیں گے، ان میں ان کو نقصان آتا ہوا نظر آتا ہے۔ 27 جولائی تا 11 دسمبر 2024 2026 روٹیگریشن آف سیٹرن، 12 برجوں پر اس کے برے اثرات کی تفصیل آپ نے سن لی۔ آخر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ صدقہ دو، ہفتے والے دن کالے رنگ کی کوئی چیز صدقہ دو، جیسے کالے تل، کالے ماش، سورج مکھی، تو آپ کو اس سے، اور یا غنی 1060 بار پڑھو۔ جمعرات والے دن یا رزاق 308 بار، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ 1 بار، اور صدقہ پیلے رنگ کی چیز دال مونگی، یہ دو، تو یہ سیٹرن کے برے اثرات آپ پر نہیں آئیں گے۔ اگر آپ نکم میں ہو، نہیں پڑھ سکتے، تو پھر آپ یہ تو دے سکتے ہو دال مونگی اور
سورج مکھی یا کالا تیل ملا کر رکھ دو، ہفتے والے دن اور جمعرات والے دن ڈال دیا کرو۔ آخر میں آپ کو دعا دوں گا، یا اللہ یا رحمان آپ کتاب کل جہان، یا اللہ بیمار کو شفا، مسافر کو منزل اور بے روزگار کو روزگار عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے۔ یا اللہ ہر مسلمان کے رزق، مال، اولاد، فصلات میں برکت عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے۔ یا اللہ جو بھی سچا پیار کرتا ہے وہ بڑی کوفت کی زندگی گزارتا ہے، میرا اللہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ و علی کے صدقے، حسن و حسین کے صدقے، یا اللہ دو بچھڑے دلوں کو ملا دے رسول اللہ کے صدقے۔ حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ اور رسول اللہ کے صدقے۔ اللہم آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔